الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد وقال النبي صلى الله عليه وسلم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم و مکرم معزز سامعین کرام، بزرگان دین، نوجوان ساتھیوں، بزرگوں اور پیارے بچوں، آج میں آپ کو ایک ایسا کلمہ بتاؤں گا کہ اگر انسان اس کو پڑھے اور مسلمان کا اس پر خاتمہ ہو جائے تو اللہ تبارک و تعالی اس کی قبر کو مرتے ہی جنت کا باغ بنا دیتے ہیں. اور وہ کلمہ ہر کسی کی یاد ہوتا ہے، نوجوانوں کی، بزرگوں کی، چھوٹے چھوٹے بچوں کی. لیکن کبھی کبھار دیکھنے میں یہ بھی آتا ہے کہ وہ کلمہ اتنا پیارا ہے اور اتنا مختصر کلمہ ہے کہ 2 سال کے بچے، 2.5 سال کے بچے کی بھی کبھی کبھی یاد ہو جاتا ہے. اور کبھی کبھار ایسا دیکھنے میں بھی آتا ہے کہ پوری زندگی انسان کی گزر گئی، شادی بھی ہو گئی، بچے بھی ہو گئے، لیکن اس کو وہ کلمہ یاد نہیں ہوتا. اور وہ کلمہ اتنا وزنی، اتنا طاقتور کلمہ کہ اگر دنیا کی جتنی بھی چیزیں ہیں، یعنی 7 زمین اور 7 آسمان، اور جو کچھ زمین کے اندر ہے، جو کچھ آسمانوں کے اندر ہے، وہ سب کا سب ترازو کے ایک پلڑے میں رکھا جائے اور دوسرے پلڑے میں اس کلمے کو رکھ دیا جائے تو وہ کلمہ اتنا وزنی ہے، اتنا بھاری ہے کہ اس کے وزن سے وہ کلمہ نیچے جھک جائے گا. اور جو دوسرے پلڑے میں جو 7 زمین، 7 آسمان اور جو ان کے درمیان چیزیں ہیں، دوسرے پلڑے میں جو میں رکھی گئی ہیں، وہ پلڑا اوپر جھک جائے گا. تو اتنا وزنی اور اتنا طاقتور وہ کلمہ ہے، اور وہ کوئی لمبا چوڑا کلمہ نہیں ہے، 2 جملوں پر مشتمل کلمہ ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. اور یہ کلمہ سبھی کو یاد ہونا چاہیے، یہی اسلام کا کلمہ ہے. اور دعا کرو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی، ہر مسلمان کی، ہماری ماؤں کی، بہنوں کی، جتنے بھی مسلمان موجود ہیں، اسی کلمے پر ہمارا خاتمہ فرمائے. یہ ایک ایسا کلمہ ہے کہ جب اگر انسان کا اس کلمے پر انتقال ہو جائے، اس کلمے پر مر جائے، تو پھر اللہ تبارک و تعالی اس کی قبر کو جنت کا باغ بنا دیتے ہیں. حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، اللہ والے گزرے ہیں. ان کا ایک پڑوسی تھا، مجوسی بولتے ہیں آگ کی پوجا کرنے والے کو، جو آگ کی پوجا کرتے ہیں. تو ان کا ایک پڑوسی تھا جو مجوسی تھا، آگ کی پوجا کیا کرتا تھا، اس کو ہی خدا مانتا تھا. حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ اس کو پڑوسی ہونے کے ناطے سمجھایا کرتے تھے کہ یہ آگ خدا نہیں ہے، بلکہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اللہ ہی سب کا خالق ہے، سب کا مالک ہے، تم کلمہ پڑھ لو. لیکن وہ مانتا ہی نہیں تھا اور آگ کی پوجا کرتا تھا، اور ساری زندگی آگ کی پوجا کرتے کرتے گزار دی. جب 80 سال کی عمر کو پہنچا، 80 سال عمر ہوئی، اور جب اس کا لاسٹ ٹائم چل رہا تھا، آخری وقت وہ اپنی زندگی کی سانسیں لے رہا تھا،
تو چارپائی پر پڑا ہوا تھا. حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کو معلوم ہوا کہ میرا پڑوسی بیمار ہے, تو اس کی عیادت کرنے کے لیے چلے اور اس کے پاس گئے. جا کر دیکھا کہ وہ واقعی چارپائی پر لیٹا ہوا ہے اور آنکھ بھی سانسیں لے رہا ہے اور آنکھ اس کے پاس جل رہی ہے. اس سے جا کر کہا کہ ایک اللہ کو مان لو, اس کلمے کو پڑھ لو, لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ, نجات پا جاؤ گے. یہ آخری وقت چل رہا ہے. کہنے لگا کہ تمہارا میرا تعلق ہونا الگ بات ہے, تم میرے پڑوسی ہو یہ الگ بات ہے. 80 سال تک آپ کی پوجا کری ہے, اسی کو خدا مانا ہے اور اسی پر ہی میں مروں گا. تو حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ تو اس کو خدا مانتا ہے اور 80 سال تک تو آگ کی پوجا کرتا رہا, آگ کو لایا جائے تو بھی آگ کے اندر ہاتھ ڈال کے تیرا خدا ہے, تیرے ہاتھ کو نہیں جلائے گا, اور میں بھی آگ کے اندر ہاتھ ڈالتا ہوں, اگر تیرا یہ مذہب, یہ تیرا خدا اگر سچا ہے تو تیرے ہاتھ کو نہیں جلائے گا, میرے ہاتھ کو جلائے گا, اور اگر میرا مذہب سچا ہے تو پھر میرے ہاتھ کو نہیں جلائے گا, تیرے ہاتھ کو جلائے گا. تو کہنے لگا کہ میں آگ کے اندر ہاتھ نہیں ڈالوں گا, میں اسی کی پوجا کرتا تھا, اسی کی پوجا کرتا ہوا مروں گا, لیکن آگ کے اندر ہاتھ نہیں ڈالوں گا. حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ تو آگ کے اندر ہاتھ ڈال یا نہ ڈال, میں آگ کے اندر ہاتھ ڈالوں گا, اور جب تک تو یہ نہیں کہے گا کہ آگ کے اندر سے ہاتھ نکالو, جب تک میں آگ کے اندر سے ہاتھ نہیں نکالوں گا. اور یہ کہہ کر حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا ہاتھ آگ کے اندر ڈال دیا. اب وہ شور مچا رہا ہے کہ میرے پڑوسی حسن اپنا ہاتھ نکال لو, آگ تمہارے ہاتھ کو جلا دے گی. لیکن اس رب کا کرشمہ دیکھو, اس کا قدرت دیکھو کہ جتنا روشن ہاتھ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا آگ میں ہاتھ ڈالنے سے پہلے تھا, اللہ نے اس سے زیادہ روشن حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا آگ میں ہاتھ ڈالنے کے بعد بنا دیا. جب انہوں نے اپنا ہاتھ نکالا, ہاتھ صحیح سلامت تھا, آگ نے ہاتھ کو نہیں جلایا. جب اس مجوسی نے یہ دیکھا کہ آگ نے اس کو ہاتھ کو نہیں جلایا, ان کو اپنے سینے سے لگایا اور ایک آواز آئی. آواز کیا تھی؟ وہ کلمے کی آواز تھی, اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ. یہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا. حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کو بہت خوشی ہوئی, اور خوشی کی بات بھی ہے کہ کسی انسان کے ہاتھوں سے ایک دوسرا انسان مسلمان بن رہا ہے, جہنم میں جانے سے بچ رہا ہے. تو بہت خوش ہوئے اور کہنے لگے کہ اللہ تیرا بہت شکر ہے, تو نے میرے ہاتھ سے ایک انسان کو مسلمان بنا دیا, ایک انسان کو, ایک بندے کو جہنم میں جانے سے روک لیا. یہ کہتے ہوئے, خوش ہوتے ہوئے اس سے کہا کہ تم یہیں ٹھہرو, میں گھر جا رہا ہوں, تھوڑی دیر کے بعد واپس آؤں گا. وہ مجوسی کہنے لگا, اب وہ مسلمان ہو گیا, مجوسی نہیں رہا, کلمہ پڑھ لیا, مسلمان ہو گیا. وہ کہنے لگے کہ تم کہاں جاتے ہو؟ کہ میں, تم تھوڑی دیر ٹھہرو, میں گھر سے واپس آتا ہوں, تھوڑی دیر میں واپس آ جاؤں گا. کہ نہیں, ابھی نہیں جانے دوں گا, پہلے اللہ کو خط لکھو. یہ چمڑے کا ٹکڑا پڑا ہوا ہے, اس کو اٹھاؤ, اللہ کو خط لکھو, اللہ کو لیٹر لکھو. اب حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کہنے لگے کیسا لیٹر, کیسا خط, اور وہ بھی اللہ کو. اللہ کے سامنے کس کی استطاعت ہے, کس کے اندر کتنی ہمت اور قوت ہے جو اللہ کو خط لکھے, اللہ کو لیٹر لکھے. اچھا, خط میں کیا لکھنا ہے کہ یہ لکھو, اپنا نام لکھو, میں حسن بصری, میرا نام لکھو, اور اللہ کو لکھو اس نے میرے سامنے اسلام قبول کیا ہے, اس کو قبر کے اندر عذاب نہ دینا. 80 سال آگ کی پوجا کرتا رہا, اپنے رب کے خلاف بغاوت کرتا رہا, اگر مر گیا قبر کے اندر اللہ نے ہتھوڑے سے مروانا شروع کر دیا فرشتوں سے, تو کیا تم کو یہ اچھا لگے گا؟ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے, کیونکہ اتنی قوت نہیں تھی کہ اللہ کے سامنے خط لکھ سکے. اور قرآن بھی اسی بات کو کہتا ہے, آیت الکرسی سب کی یاد ہوتی ہے. آیت الکرسی کے اندر اللہ نے ارشاد فرمایا, من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ. من کے معنی آتے ہیں کون, کس کے اندر اتنی ہمت ہے, اس کے اندر اتنی طاقت ہے کہ وہ اللہ کے سامنے سفارش کر سکے. الا باذنہ, مگر جس کو اللہ اجازت دے دے وہی سفارش کر سکتا ہے, مگر اللہ جس کو اجازت نہیں دے سکتا, کتنا ہی بڑا ولی کیوں نہ ہو, نبی کیوں نہ ہو, کتنا ہی بڑا عالم اور بزرگ کیوں نہ ہو, اللہ کے سامنے کسی کے اندر اتنی ہمت نہیں کہ اللہ کے سامنے سفارش کر سکے. حضرت حسن بصری منع کرتے رہے, جو آس پاس لوگ موجود تھے وہ بھی کہنے لگے کہ جب یہ ضد کر رہا ہے تو لکھ دو. انہوں نے وہ چمڑے کا ٹکڑا اٹھایا اور اس پر لکھنا شروع کیا, السلام علیکم
اے اللہ میں حسن بصری یہ بولا ہم سب گواہ ہیں اس نے ہمارے سامنے کلمہ پڑھا ہے تو اس کو قبر کے اندر عذاب نہ دینا، اور لپیٹ کر اس کے ہاتھ میں پکڑوا دیا۔ اس مجوسی نے جو مسلمان ہو چکے ہیں اب، انہوں نے اس ٹکڑے کو لیا، اس چمڑے کے ٹکڑے کو اپنے ہاتھ میں لیا اور گھر والوں کو وصیت کی کہ جب میں مر جاؤں، میرا انتقال ہو جائے تو اس چمڑے کے ٹکڑے کو، اس لیٹر کو میرے مرنے کے ساتھ میرے قبر میں اس کو دفن کر دینا۔ اور اس کو ہاتھ میں لیا، ایک مرتبہ پھر کلمہ پڑھا اور کلمہ پڑھ کر اللہ کو پیارا ہو گیا۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کہنے لگے کہ دیکھو دیکھو اس کا انتقال ہو گیا ہے، اب یہ لیٹر مجھے واپس کر دو، اب یہ مر گیا، اب اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ گھر والوں کو وصیت کر کے مرا تھا، گھر والے کہنے لگے کہ نہیں، وصیت کی ہے کہ جب میں مر جاؤں تو میرے ساتھ اس لیٹر کو بھی دفن کرنا، اس لیے تم کو نہیں دیا جائے گا۔ اس کو نہلایا گیا، کفن پہنایا گیا، اس کی جنازے کی نماز پڑھائی گئی۔ اس کو جب قبر کے اندر دفن کیا جا رہا تھا، حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرے سامنے اس ٹکڑے کو، اس چمڑے کے ٹکڑے کو جس میں لیٹر لکھا تھا وہ بھی اسی کے اندر رکھا گیا اور اس کو اس کے اندر رکھ کر اس کو دفن کر دیا گیا۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جب رات ہوئی، رات کا ٹائم ہوا، میں نے عشاء کی نماز پڑھی اور عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد میں نے اس رات کھانا بھی نہیں کھایا، کھانا اچھا بھی نہیں لگ رہا تھا، اور میں رو رہا تھا کہ اللہ تیرے اندر اے اللہ تیرے سامنے کس کے اندر اتنی طاقت ہے کہ تیرے سامنے سفارش کر سکے، اے اللہ مجھے معاف کر دینا، اے اللہ تیرے اندر میرے اندر کسی کے اندر اتنی طاقت نہیں کہ جو کسی کی سفارش کر سکے، اے اللہ معاف کر دینا۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں میں رو رہا تھا، روتے روتے مجھ کو نیند آ گئی۔ جب نیند آ گئی تو میں نے خواب میں دیکھا کہ وہ تو جنت کے اندر ٹہل رہا ہے، تو میں نے اس سے معلوم کیا کہ ارے تو جنت کے اندر کیسے آیا؟ ابھی تو تجھ کو دفن کیا، تو اتنی جلدی جنت کے اندر بھی آ گیا، جنت کے اندر ٹہل رہا ہے۔ وہ کہنے لگا کہ کیا دفن کیا؟ تم قبرستان کے باہر بھی نہیں نکلے تھے کہ اللہ نے میری مغفرت کر دی، میرے قبر کو جنت کا باغ بنا دیا، اور جہاں تک میری نگاہ جاتی ہے وہاں تک میری قبر کو پھیلا دیا۔ فرشتے سوال جواب کرنے کے لیے آئے، منع کر دیا، سوال کا جواب کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ بندہ کلمہ لے کر آیا ہے، اسلام پر اس کا خاتمہ ہوا ہے، اس سے سوال جواب نہ کرو۔ جب سوال و جواب نہ ہوا تو اس کو جنت، اس کی قبر کو جنت کا جب باغ بنا دیا گیا تو حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے کہا کہ وہ جو میرا لیٹر تھا، میں نے جو لیٹر لکھ کے دیا تھا اس کا کیا ہوا؟ کہ کون سا لیٹر؟ کہ وہی لیٹر جو میں نے تم کو لکھ کر دیا تھا، جس میں یہ لکھا تھا کہ میں حسن بصری، تیرا نام لکھا تھا اور کہا تھا کہ اس نے ہمارے سامنے اسلام قبول کیا ہے، اس کو قبر کے اندر عذاب نہ دینا، وہ لیٹر اس کا کیا ہوا؟ کہ اچھا وہ لیٹر وہ یہ رہا، وہ لیٹر اس کی ضرورت نہیں پڑی، اللہ نے مجھے معاف کر دیا، اس کو تم لے لو۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جب میری آنکھ کھلی اور میں چونک کر اٹھا تو اللہ کی قسم وہ لیٹر میرے ہاتھ میں تھا۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں اٹھا اور وضو کیا، وضو کرنے کے بعد میں نے 2 رکعت نماز پڑھی، نماز پڑھنے کے بعد میں نے دعا مانگی اور کہا کہ اللہ، جو شخص 80 سال کے اندر صرف 2 مرتبہ کلمہ پڑھ سکتا ہے، ایک مرتبہ میں نے اس کو کلمہ پڑھایا اور ایک مرتبہ مرتے وقت اس نے کلمہ پڑھا، جو شخص 80 سال تک آگ کی پوجا کرتا رہا، تجھ کو خدا نہیں مانا، تیری بغاوت کرتا رہا، اور صرف 80 سال کے اندر 2 مرتبہ کلمہ پڑھا، 2 مرتبہ کلمہ پڑھنے والے کی قبر کو تو جنت کا باغ بنا سکتا ہے، تو ہم جیسے لوگ جو 70 سال 80 سال تک یہی ایک کلمہ پڑھتے چلے آئے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد الرسول اللہ، جو شخص 70 سال تک یہی کلمہ پڑھتا ہے، جو شخص 50 سال تک یہی کلمہ پڑھتا ہے، تو مجھے یقین ہے تو اس کی قبر کو بھی جنت کا باغ ضرور بنائے گا۔ تو یہ ایک ایسا کلمہ ہے کہ جب 80 سال جو انسان خدا کو بھی خدا نہ مانے اور آگ کی پوجا کرتا رہے اور 80 سال میں صرف 2 مرتبہ کلمہ پڑھے اور کلمہ پڑھ کر مر جائے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ جب اس کی قبر کو جنت کا باغ بنا سکتا ہے، تو ہمیں بھی امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب ہمارا خاتمہ اسلام پر ہوگا، ہمارا خاتمہ بھی اس کلمے پر ہوگا، تو ہماری قبروں کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ جنت کا باغ ضرور بنائے گا۔ اور بہت سے لوگ تو ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو مرتے وقت کلمہ بھی نصیب نہیں ہوتا۔ اس کا میں آسان طریقہ آپ کو بتلاتا ہوں۔ آپ 2 رکعت نماز پڑھیں
اور اللہ سے توبہ استغفار کرے اور توبہ استغفار کرنے کے بعد اللہ سے یہ کہیں کہ اللہ میرا یہ کلمہ ہے، میں اس کلمے کو تیرے پاس امانت رکھ رہا ہوں، اور جب میں مروں گا تو مرتے وقت مجھے جو ہے اس کلمے کو واپس کر دینا، یہ میری امانت ہے۔ تو انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارا وہ امانت رکھا ہوا کلمہ اللہ تبارک و تعالیٰ مرتے وقت تمہیں ضرور واپس کرے گا۔ تو دعا کرو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا اسی کلمے پر ہمارا خاتمہ فرمائے اور گناہوں سے توبہ اور استغفار کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔